بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ پچھلے درس میں ہم نے یا اضافت کے قواعد بیان کیے تھے اور اس کی مثالیں بھی بیان ہوئی تھیں۔ آج بھی یا اضافت کا بیان ہے۔ اگر یا اضافت کے بعد کسرہ والا حمزہ ہو، جیسے منی الا وغیرہ، یعنی ومن لم يطعمه فإنه منی الا من اغترف غرفة بيده، یہ منی میں یا اضافت ہے، اور الا ما بعد حمزہ مکسورہ ہے۔ تو صرف 10 آیات ایسے ہیں کہ اس میں سکون ہوگا۔ 10 آیات کے علاوہ باقی جتنے مثالیں قرآن کریم میں آئی ہیں سب جگہ فتحہ پڑھتے ہیں، اور جن 10 میں سکون پڑھتے ہیں وہ یہ ہیں: انظرنی الی سورہ اعراف، فانظرنی الی سورہ حجر وصاد، یدعوننی الیہ سورہ یوسف، تدعوننی دونوں سورہ غافر یعنی سورہ مومن، اخوتی انا سورہ یوسف، یصدقنی انی اخاف سورہ قصص، فی ذریتی انی سورہ احقاف، اخرتنی الی سورہ منافقون۔ جتنی مثالیں بیان ہوئی ان کے علاوہ ہر جگہ فتحہ پڑھتے ہیں، اور ان مثالوں میں سکون پڑھتے ہیں یا اضافت کی۔ اور اگر یا اضافت کے بعد ضمہ والا حمزہ ہو، جیسے انی اعیذھا، تو 2 کے علاوہ باقی 10 جگہ فتحہ پڑھتے ہیں، صرف 2 میں سکون پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنی جگہ ہیں تو سب جگہوں میں وہ یا اضافت کا فتحہ پڑھتے ہیں۔ جن 2 میں سکون پڑھتے ہیں وہ یہ ہیں: بعہدی اوفی، بعہدی اوفی بعہدکم سورۃ البقرہ، آتونی افرغ علیہ قطرہ سورۃ الکہف۔ ان 2 جگہوں میں سکون ہے۔ اس کے علاوہ جب یا اضافت کے بعد ضمہ والا حمزہ ہو تو وہاں یا اضافت کا فتحہ پڑھتے ہیں، اور اگر اس یا کے بعد یعنی یا اضافت کے بعد الف لام ہو، جیسے ربی الذی، ربی الذی، ربی میں یا اضافت ہے، الذی میں الف لام ہے، تو سب جگہ فتحہ پڑھتے ہیں۔ جہاں بھی یا اضافت کے بعد الف لام آ جائے تو وہاں یا اضافت کا فتحہ پڑھتے ہیں، اور یہ مثال ذہن نشین کر لے، ربی الذی۔ اسی طرح اور مثالیں بھی ہیں۔ اور اگر صرف حمزہ وصلی ہو، یعنی اس کے ساتھ لام تعریف نہ ہو بلکہ صرف حمزہ وصلی ہو، جیسے انی اصطفیتک، انی اصطفیتک، تو یہاں حمزہ وصلی ہے، لام تعریف نہیں ہے، انی اصطفیتک وغیرہ۔ تو 7 مقامات پورے قرآن کریم میں آئے ہیں کہ جہاں یا اضافت کے بعد حمزہ وصلی ہے اور لام تعریف نہیں ہے، 7 مقامات ہیں۔ ان 7 میں سے 4 مقامات ایسے ہیں کہ وہاں فتحہ پڑھیں گے اور باقی میں سکون۔ وہ 4 مقامات یہ ہیں: لنفسی یذہب، جب آپ وصل کرتے ہیں، لنفسی اذہب، تو جب آپ وصل کرتے ہیں تو لنفسی یذہب،
فی ذکر یذہبا سورہ طہ ان قوم یتخذوا سورہ فرقان من بعد اسمہ احمد سورۃ الصف ان 4 جگہوں میں فتح پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ جو مقامات ہیں قرآن کریم میں کہ یا اضافت کے بعد حمزہ وصلی ہے اور لام تعریف نہیں ہے، تو ان 4 مقامات کے علاوہ باقی مقامات میں سکون پڑھیں گے۔ اور اگر حمزہ کے سوا کوئی اور حرف آ جائے، یعنی یا اضافت کے بعد حمزہ نہ ہو بلکہ کوئی اور حرف ہو، جیسے بیتی للطائفین وغیرہ، تو 30 میں سے صرف 7 میں فتحہ پڑھتے ہیں۔ یعنی قرآن کریم میں 30 مقامات ایسے ہیں کہ وہاں یا اضافت کے بعد حمزہ نہیں ہے بلکہ حمزے کے علاوہ کوئی اور حرف ہے، اور اس کی مثال میں نے آپ کے سامنے بیان کیا بیتی للطائفین۔ تو اسی طرح اور مثالیں بھی قرآن کریم میں موجود ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں کیا قاعدہ ہوگا سکون اور فتح کا؟ تو جب ایسا یا اضافت آ جائے کہ وہاں حمزے کے علاوہ کوئی دوسرا حرف ہو، تو 30 میں سے صرف 7 مقامات میں فتحہ پڑھتے ہیں۔ وہ 7 مقامات کون کون سے ہیں میں آپ کے سامنے مثالیں پیش کروں گا۔ نمبر 1 بیتی للطائفین، بیتی للطائفین، یہاں بھی فتحہ پڑھتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں ہے، یہاں بھی یا اضافت کا فتحہ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح نمبر 2 وجہی للہ، وجہی للہ، سورہ ال عمران اور سورہ انعام دونوں میں ہے۔ نمبر 3 مماتی للہ، مماتی للہ، یہ بھی سورہ انعام میں ہے۔ وما لي لا، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، وما لي لا سورۃ یاسین میں، یہاں بھی فتحہ پڑھتے ہیں۔ اور اسی طرح سورۃ الکافرون میں لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم ولی دین، یہاں بھی فتحہ پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی مقامات میں یہی صورتحال ہے تو وہاں سکون پڑھتے ہیں۔ تو یہاں تک یا آت اضافت کا بیان ختم ہوا۔ آج کے لیے یہ سبق کافی ہے۔ آئندہ درس میں انشاءاللہ یا آت زوائد کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔